ایک آئل کے زمین کی جو کیپیسٹی ہے وہ صرف 90 خرب ہے، 90,000 خرب نہیں ہے، 90 خرب ہے۔ اسے 5 کو نکالو، پھر دیکھو اللہ کی مخلوقیں سارے اس کے تعمیر نو میں جھکے ہوئے ہیں۔ اس طرف سے 8 ہے، یعنی اس کی زمین، اور دوسرا وہ آخر میں اس کا 5 ہے، کیونکہ اس 4 میں رہ کر تجھے 5 کے پاس میں جانا پڑے گا۔ جیسا کہ چاند میں الفاظ جو ہیں وہ ہیں 4، تو آپ اس 4 میں رہ رہے ہو، پھر چاند میں سے آپ کو ستاروں میں جانا پڑے گا نا، تو ستاروں میں جو ہے وہ ہے، یعنی ستارے جو ہیں اس کے ہیں 5 کونے، یعنی ویسے ہی اللہ ہی کے بھی 5 کونے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے ملائک 4 ہیں، ایک آپ سے کٹا ہوا ہے، تو ویسے اللہ بھی آپ کے پاس میں یہ دنیا ہے، اللہ آپ سے غائب کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ ملائک بھی 5 ہیں، تو اللہ بھی کہ قرآن بھی 5 ہیں۔ جیسا کہ آپ کا قرآن ہے 86,666 آقائے مدینہ کا فرقان جو فرقے ڈالتا ہے وہ، اور قرآن ہے اس کا نام جو بکروں کے گھرانے سے پیدا کیا گیا۔ ابھی 86,666 آقائے مدینہ کا قرآن ہے، 4,414 یہ عیسیٰ کا انجیل ہے، 7,920 یہ موسیٰ کا توریت ہے، اور یہ 25 یہ تو وہ ہے زبور جو گانے گاتے ہو۔ اب یہ چاروں کو اکٹھا کرے گا تو 1,24,00,000 ہے تیرا قرآن کا وجود ہے۔ اللہ تو 1,26,000 ہے، 2 تو وہ خود ہے، ڈرائیور تجھے بولا نہیں تھا کہ جہانوں کو چلانے والا میں خود ہوں، تو وہ 2 جو ہے وہ خود ہے۔ ابھی اس طرف سے مخلوقیں بھی ڈالی گئی ہیں 18,000، اور سب کو 7 کے نظریے پہ چلا رہے ہیں۔ جیسا ہفتے کے باہر تم نکل کے دیکھا وہ بھی 7 ہے، تیرے جسم کے اندر سوراخ بھی 7 ہیں، ایک ہم کاٹ دیں یا زیادہ لگا دیں تو تیرا حشر کیا بنے گا۔ ویسے ہی آپ کے پھولوں میں ایک ہی جنس ہے، پھول کا بھی اس میں 7 کلر ہیں، اور کھجور ہیں تو بھی اس میں 7 جنس ہیں، آم کا درخت ہے تو بھی 7 اس میں جنس ہیں۔ یہ 7 کو آپ 18,000 جو ہے 18,000 کو 7 میں اللہ کی وجودوں میں ضربے گا تو وہی 1,26,000 ہے۔ 1,26,000 بولا جاتا ہے الف لام میم کو۔ آپ اندھے ہو، مولوی سمجھ نہ سکے ہو، جیسا کہ بولا گیا ہے الف لام میم۔ الف بھی وہ یعنی ہے الف ہے راستہ، لام کا مطلب ہے یعنی اس کا قانون، راستے کے قانون نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی ادھر موڑ ہے اور ادھر جو ہے کوئی ریگولیٹر ہے، آہستہ گزرنا ہے، ادھر کوئی بازار ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی مویشی بیڑ بکریاں ہیں، تو بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی لام یہ ہے اس کا بورڈ ہے، اور اس میں تجھے اشارہ نہیں دے رہا ہے کہ یہ میم ہے۔ اندھا ہے کیا تو اسکولوں میں؟ یہ میم تجھے بول رہا ہے کہ وہ والا راستہ، آپ کو نہیں بولا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب وہ والا راستہ۔ یہ کون سا پھر راستہ اللہ نے تجھے بولا تھا؟ اللہ نے بولا تھا خود کہ الف لام میم۔ اب دیکھو نا، ایک بھی الف ہے اور دوسرا بھی الف ہی ہے، وہ ایک اللہ ہے اور دوسرا اس کا عکس ہے، وہ دونوں الف ہیں اور تجھے دکھ رہا ہے لام۔ ابھی 2 الف ہیں ایسے ہیں کڑے ہیں، یہ 2 الف کھڑا کر دے گا، ایک اللہ ہے ایک اس کا عکس ہے۔ ابھی دوسرے الف کے نیچے اگر تھوڑا ایسا فرش ڈالے گا نا، یعنی اللہ نے جیسے زمین اگائے تھے فرش ڈالا تھا تو بن گیا لام، پھر اس کے اندر مخلوقیں ڈالے تو بن گیا میم، تو یہی اشارہ دے رکھا تھا، یعنی کہ الف لام میم یعنی اللہ، لام کا مطلب لیڈنگ کیا اترے، میم کا مطلب مخلوقوں میں۔ پھر اسی کو اندھے کوئی دیکھ نہ سکا ہے، سم بکم عمیا فہملا یرجعون، پیغمبروں کے ساتھ میں۔ اور آقا مدینہ کی بھی اس کے لیے گواہی تھی، بہرحال بولا تھا من رانی فقط رال حق، کہ جس نے مجھے دیکھا اللہ کو دیکھا۔ یہی بات مچھلیوں سے بھی پوچھا ہے ہم نے، ہم مچھلیوں سے بھی پوچھتے ہیں، ہم تو سب کے دل میں رہتے ہیں، آپ اندھے ہو دیکھ نہ سکے ہو۔ اور بجلی کے بغیر کون سا پنکھا چلتا ہے، کون سا بورڈ جو ہے استری کرتا ہے، کون سا فریج جو ہے پانی ٹھنڈا کرتا ہے، کون سا واشنگ مشین کپڑے دھلائی کرتا ہے بغیر بجلی کے؟ بجلی ہے تو کام کرتا ہے نا، تو اللہ کی بھی تو بجلی ہے، تو یہاں بیڑ بکریاں انسان سب یہ چل پھر رہے ہیں نا، تو اس کو دیکھ نہ سکا ہے، اس بجلی کو ہم کیا کریں؟ آپ تو بولتے ہو ہم اور ہیں، کوئی اللہ اور ہے، تجھے کہ بولا تھا کہ میں تیرے جسم میں جو ہے کل شین محیط ہوں، اللہ بھی کل شین محیط، یعنی محیط کا مطلب معبود، یعنی جیسا چائے بھی ڈال دیا، پتی بھی ڈال دیا، اور چینی بھی ڈال دیا، دودھ بھی ڈال دیا، اب یہ کدھر تو اس کو ڈھونڈے گا؟ اور اس راہ سلوک کو جو بتانے والوں کے لیے اللہ نے بزرگوں نے آپ کو بول کے رکھا تھا کہ ہلو تو ہلو کوریاں جتے نی ہو اچھل، نکا جھل نکا پل، سب کا بس پریاں کے، وہاں پہ آپ گئے تھے؟
ابھی جانور گھر سے نکل آئے، مالک گھر میں بیٹھا بھی ہو، اس سے میں پوچھا کروں کوئی بھینس بھائی بتاؤ آپ مالک گھر میں ہے، وہ کیسے مجھے بولے گا کہ وہ گھر میں ہے؟ یا کوئی اور جانور سے پوچھوں کہ کتا سے پوچھوں کہ مالک گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کیسے بتائے گا؟ تو جانور ہے نا، کیونکہ وہ جانور ہے۔ آپ لوگوں کی پیغمبروں کی جون سا بھی علم ہیں اور حدیثیں ہیں اور لکم دینکم ولی الدین، تمام مذاہبیں تمام دینیں سارے جانور کی مانند ہیں، کیونکہ خود قرآن گواہ ہیں، اللہ کو پیغمبر بھی دیکھ نہ سکے تھے، بابا موسیٰ جیسی ہستیاں اور بڑی بڑی ہستیاں دیکھ نہ سکے تھے، اور عیسیٰ جیسی ہستیاں بھی دیکھ نہ سکے تھے۔ ابھی جیسا کہ جانور بھی مالک گھر میں ہے، اس کو دیکھ نہیں پائے گا، وہ بتا نہیں پائے گا کہ وہ کہاں ہے، چاہے وہ گھر میں ہو بھی۔ اور جانور بھی جھک کے گھاس کو کھاتا ہے، چاروں پاؤں اس کے زمین پر ہیں، مولوی بھی ایسے کرتا ہے، چاروں پاؤں زمین میں رکھتا ہے، جھک کے سجدہ دیتا ہے، یعنی یہ انسانیت سے دکھا رہے ہیں کہ ہم جانور ہیں۔ جانوروں کا نسل پہلے ہی بابا آدم کو ادھر بھیجا گیا تو اماں ہوا کے ساتھ میں ان کی جراثیم بھی اس میں آ چکا تھا جانوروں کا، کیونکہ عورتیں کتوں سے اور باندروں سے فحاشی کرتے ہیں، اور یہ کتوں سے ہی جو ہے یہ کتوں والا دین لایا گیا ہے نا۔ آسمان میں دیکھو نا، سارے ستارے چلتے پھرتے ہیں، چوکیداری کتب کرے گا، اور سارے یعنی گھومتے پھرتے ہیں، اس کو سانس ہے، گھومتا پھرتا ہے، جون سا گھومنے پھرنے والا جو دفن ہے وہ گھومے گا پھرے گا نہیں، تو یہ بھی گھومنے پھرنے والی چیز ہے ستارہ، پھر ایک جگہ میں دفن ہے تو ایک جگہ میں پڑا رہتا ہے، یعنی چوکیدار بھی ہے اور لاش بھی ہے، دونوں دکھا رہا ہے اپنے شیشے، یعنی ایسے۔ پھر ان لوگوں نے ادھر کتوں کی بیعت میں سے کتاب کتے سے لایا، کیونکہ وہ ستارے بھی چلتے ہیں، وہ چوکیدار ہے۔ یہاں بھی سارے بیڑ بکریاں انسان سب چلنے پھرنے والی مخلوقیں چلتے پھرتے ہیں، کتا چوکیداری کرے گا۔ اب یہ کتا کا جو بے ہے نا، یہ بے ہٹا دے گا تو یہ کتا ہے، بے لگا دے گا تو کتاب ہے۔ دیکھو نا، یہ ہیں انجیر اور زبور اور تورات اور فرقان، یہ ہے، اس کو بولا جاتا ہے کتاب یعنی کتا، اور بے لگا دے گا تو وہی ہے کتوں کی بیعت ہے۔ جیسے کہ ادھر اماں کے سامنے بھی صرف گانڈ کو ڈھانپا جاتا ہے، باقی جسم ڈھانپا نہ رہے تو فرق نہیں ہے، تو قرآن بھی تو گھر میں دیکھو نا ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اسی لیے کہ اس کو اسی سے بنایا گیا ہے۔ اور یہ خود بول رہا ہے کتب العلم من المہد من اللحد، یعنی کتا بلوں کا جو علم ہے، یہ ہڈ میرا یہ ہڈ تیرا، یہ ایسا بول رہا ہے۔ اور پھر اس کی معنی یہ لے رہے ہیں کہ اماں کے گود سے لے کر قبر کے لحد تک کا، وہ تو اماں کا دودھ پی لیتا ہے کتے کا کتیا، پھر بڑا ہوتا ہے ساری عمر وہی ہڈ ڈھونڈتے پھرتا رہتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کتا مر جاتا ہے تو بھی اس کا گوشت اور کتے کھا لیتے ہیں، پھر اس کی صرف بچ جاتے ہیں ہڈیاں، تو وہی تو گواہی دے رہا ہے کہ من المہد اور من اللحد، یہ وہی ہڈ کی بات تو کر رہا ہے۔ اور کتے ایک دوسرے سے فحاشی کریں گے، ایک دوسرے میں اس کا پھر لنڈ پھنس جاتا ہے، تو یہ تورات زبور اور ساروں کا ایک دوسرے میں لنڈ پھنسا ہوا ہے نا، وہ اپنے طرف کھینچ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، وہ اپنے طرف کھینچ رہا ہے کہ یہ دین میرا ہے۔ ابھی یہ قرآن وہ ایک ہی ہے، لنڈ وہ ایک ہی، وہ اپنے طرف کھینچے گا کہ میں ایسے، وہ دیکھو شیعہ کو دیکھو، سنی کو دیکھو، اور چرچ والوں کو دیکھو، رام مندر اور گردواروں کو دیکھو، اور جہاں سے معاشرہ ہے ادھر سے، جہاں سے مٹی ہے ادھر منہ لگاؤ، جہاں سے معاشرہ ہے گانڈ کو اوپر کرو۔ ویسے تو وہ چدوانے والا کرتا ہے نا، یہ دین کا نام ہی چدوانا ہے، دال بندے کے ٹانگیں، یہ کا مطلب مرغی کا چوزا، لنڈ بھی مرغی کا چوزا، اس کے نیچے دو ٹانگ، اس کے نیچے دو گوند، نون وہی نطفہ، ٹھکواتے رہو۔